حکم بن حشام کی اٹھتی جوانی تھی جب اس نے حکومت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لی۔ شباب کی سرمستیوں، جوانی کی ناتجربہ کاری اور ذہن کی خامیوں نے حکم کو ایسی راہ پر ڈال دیا جو غیر محتاط تھی۔ کتاب و سنت سے آراز نے حکم کے لیے ان گنت مسائل پیدا کر دیے۔ ملک کے اندر مشرقی اور مغربی اندلس کی بغاوتوں اور علماء حق کی مخالفت نے اختلاف و انتشار کی صورت پیدا کر دی، اور ملک کے باہر عیسائی حکومتوں کے پے در پے حملوں نے ملک کے وجود اور اس کی سالمیت کو خطرے میں ڈال دیا۔ السلام علیکم سامعین، ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ میرے چینل وسیم وژڈم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ شکریہ۔ ایک طرف تو اسے ذاتی حفاظت کے لیے سخت تدابیر اختیار کرنی پڑی اور دوسری طرف ان شوریدہ سر اور مفسد لوگوں سے لڑائی لڑنی پڑی جنہوں نے امن عامہ کو خاکستر اور ملکی وحدت کو پارا پارا کر دیا تھا۔ حکم نے عیسائی حکمرانوں سے نمٹنے کا پروگرام تو بنا لیا تھا، لیکن داخلی بغاوتوں نے اس کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ بہلول بن مرزوق نے سرکستہ پر اپنا تسلط جما لیا۔ عبداللہ برادر حشام نے بلنیسیا پر اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ عبیدہ نے تلیتلا میں علم بغاوت بلند کر دیا، اور سلمان برادر حشام نے قرطبہ میں ہی بربری قبائل کو آمادہ پیکار کر دیا۔ اگر عمرو بن یوسف والی تلبیرہ کی پرخلوص عزیمت اور اعانت حکم کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ ہمیں خاک چھانتا نظر آتا۔ یوں تو شارلمان شاہ فرانس اور لوئی شاہ ایکوٹین نے حشام کی وفات کے بعد ہی اندلس کی سرحدات پر اپنی نظریں گاڑ دی تھیں، لیکن حکم کے عہد میں اندرونی شورشوں اور بغاوتوں کے سبب ان کی دلچسپیاں اور بڑھ گئیں۔ جرندہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حکم اپنی خام عقلیوں کے باوجود شارلمان اور اس کے حلیفوں کو نیچا دکھا سکتا تھا۔ اگر عبداللہ اور سلیمان نے ملک میں خانہ جنگی شروع نہ کر دی ہوتی اور بہلول بن مرزوق، حزم اور عبیدہ جیسے نمک حراموں نے ملک کو جہنم کا نمونہ نہ بنا دیا ہوتا۔ حکم بن حشام نے عبدالکریم بن مغیث کی رہنمائی میں ایک عظیم لشکر روانہ کیا جس نے جرندہ کے شرپسند لوگوں کو تہ تیغ کر دیا، ان کے اموال کو لوٹ لیا اور ان کے گھروں کو پیوند زمین کر دیا۔ اس لشکر کا ایک حصہ خلیج بسکے کو عبور کر کے فرانس میں داخل ہو گیا۔ عیسائی یہ جانتے ہوئے کہ خلیج ناقابل عبور ہے، بے غم سو رہے تھے کہ غنیم کے گھوڑوں کی ٹاپوں اور ان کی ہنہناہٹ نے انہیں بیدار کر دیا۔ ایسی حالت میں مسلمان افواج کا مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔ فاتحین نے لوگوں سے اسلحہ جمع کر لیا، ان کے مال و منال کو ان سے چھین لیا اور ہزاروں لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ 778 عیسوی کی شکست کے بعد، جس میں نہ صرف شارلمان کی فوج کا ایک بڑا حصہ غارت ہو گیا تھا بلکہ اس کا بھتیجا رولانڈ بھی، جو ایک طویل مدت تک یورپ کی لوک گیتوں اور لوک کہانیوں کا موضوع بنا رہا ہے، اس لڑائی میں کام آیا تھا۔ شارلمان نے اندلس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس نے اندلس کے مسلمانوں کی یورپ سے بچنے کے لیے 798 عیسوی میں الفانسو سے دوستی کا معاہدہ کیا اور لوئی شاہ ایکوٹین کے مشورے سے کوہ پیرانیز اور اسلامی اندلس کی سرحد کے درمیان ایک بفر اسٹیٹ قائم کر دی جس کا نام اسپیشل مارچ رکھا گیا۔ یہ بات قابل افسوس ہے کہ جب کبھی اسپیشل مارچ کی فوج نے اسلامی سرحدات پر حملہ کیا تو حکم بن حشام کی حکومت اپنی داخلی مصروفیتوں کے سبب ان لوگوں کی کوئی مدد نہ کر سکی جو عیسائیوں کی چیرہ دستیوں اور ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ برسلونہ کا محاصرہ جو 801 عیسوی میں عیسائیوں کی متحدہ لشکر نے کیا تھا، مسلمانوں کو حکم بن حشام کی طرف سے بر وقت امداد نہ ملنے کے سبب وہاں سے ہجرت کرنی پڑی اور انہیں اپنے گھروں سے ایک دن کا بھی اٹھانے کی اجازت نہ ملی۔ یہی حال طرطوشہ کا ہوا۔ عرب مورخین نے وادی الحجارہ کے اس واقعے کو غیر معمولی اہمیت دی ہے جس میں ایک مسلمان عورت کو چند عیسائی غنڈوں نے پکڑ لیا، اس کے ہمراہیوں کو قتل کر دیا اور ان کا ساز و سامان لوٹ لیا۔ حکم بن حشام کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو اس کا ضمیر جاگ اٹھا۔ اس نے مسلمان عورت کے ساتھ زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے جہاد کا اعلان کر دیا۔ مسلمان ہزاروں کی تعداد میں عیسائیوں کے علاقوں میں گھس گئے، اشرار کو چن چن کر مارا اور ہزاروں مردوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا۔ کچھ روز کے بعد جب قیدیوں کا تبادلہ ہونے لگا تو حکم بن حشام نے اس خاتون کے
کے بارے میں دریافت کیا جس نے اسے اپنی مصیبت میں پکارا تھا۔ معلوم ہوا کہ قیدیوں کے تبادلے میں وہ عورت مسلمانوں کو واپس لوٹا دی گئی ہے۔ حکم بن حشام اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے بعد قرطبہ واپس لوٹ آیا۔ اس کے بعد حکم بن حشام نے عبد الکریم بن مغیث کی سرکردگی میں ایک منظم لشکر جنوبی فرانس بھیجا تاکہ عیسائیوں کو ان کی گستاخیوں کا مزہ چکھائے۔ مسلمان افواج نے مختلف سمتوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ عیسائی کسی محفوظ مقام کی تلاش میں بدحواس ہو کر بھاگ رہے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کا لشکر دریائے عبرت کے کنارے جمع ہوا اور مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روکنا چاہا۔ عبد الکریم بن مغیث نے ایک گہری چال چلی اور پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ عیسائیوں نے سمجھا کہ مسلمان ان کی کثرت اور جنگی آلات کی برتری سے گھبرا کر پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ دریا عبور کر کے اس پار پہنچ گئے جہاں مسلمان کھڑے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے پوری قوت سے ان پر حملہ کر دیا۔ عیسائی لشکری اس حملے کی تاب نہ لا کر بھاگ نکلے۔ تقدیر کا لکھا کون ٹال سکتا ہے؟ مسلمانوں نے بھاگنے والی فوج کو اس طرح ذبح کیا کہ میدان جنگ دشمن کے خون سے سرخ ہو گیا اور فضا ان کے خونی بخارات سے بوجھل ہو گئی۔ مسلمانوں نے آگے بڑھنا چھوڑ دیا اور واپس قرطبہ لوٹ آئے۔ شارلمان نے محسوس کیا کہ مسلمان قوم بھی عجیب ہے کہ اندرونی جھگڑے ہوں یا آویزشیں، گروہ بندیاں ہوں یا بغاوتیں، مسلمانوں کو جب بھی کسی بیرونی طاقت سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے تو وہ سب اپنے تفرقات کو چھوڑ جسد واحد کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے حکم بن حشام سے دوستانہ معاہدہ کر لیا۔ عربوں اور فرینک کے درمیان لڑائی کا طویل سلسلہ خشکی اور تری دونوں طرف سے جاری رہا، یہاں تک کہ 810 عیسوی میں شاہ فرانس شارلمان اور شاہ قرطبہ الحکم بن حشام کے درمیان معاہدہ صلح طے پایا۔ یہ بات ہم شروع میں کہہ آئے ہیں کہ حکم بن حشام کی عادات اور خصائل شروع سے ہی غیر اسلامی سانچے میں ڈل چکے تھے۔ اتباع کتاب و سنت کو چھوڑ وہ شیشے و مے کا طلبگار تھا اور حسن و جمال کا پرستگار۔ اس نے کئی ایک علماء اور بزرگان دین کو شہید کروایا جس سے اندلس کی سرزمین ان کے فیوز اور برکات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئی۔ یہ سانحہ ایسا تھا کہ قرطبہ کے حالات بگڑنے لگے۔ حکم بن حشام اگر ماردہ کی مہم سے جلدی واپس نہ لوٹ آتا تو شاید قرطبہ کے دروازے حکم پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جاتے۔ 813 عیسوی میں قرطبہ والوں نے شاہی محل کا محاصرہ کر لیا۔ حکم ہتھیار لگا کر ایک مسلح دستے کے ہمراہ میدان میں کود پڑا۔ لوگوں کے جذبات مشتعل تھے۔ ممکن تھا کہ حکم کی تکہ بوٹی کر دی جاتی اگر بزی جو قید خانے میں حبس دوام کی سزا بھگت رہا تھا قید خانے کے محافظ کی اجازت سے لڑائی میں نہ کود پڑتا اور عبداللہ حکم کا چچا زاد بھائی کب سے حملہ آوروں پر نہ ٹوٹ پڑتا۔ عبداللہ نے شہر میں آگ لگا دی۔ لوگ اپنے اہل و عیال کی فکر میں بدحواس ہو کر دوڑے۔ فوج نے جب لوگوں کو افراتفری کی حالت میں دیکھا تو وہ شہریوں پر درندوں کی طرح جھپٹے اور ایک قیامت برپا کر دی۔ بہرحال عبد الکریم بن عبد الواحد کے کہنے پر عوام کا قتل عام موقوف کر دیا گیا اور انہیں عام معافی دے دی گئی۔ قرطبہ میں جو خون خرابہ ہوا اس کا حکم کی زندگی پر گہرا اثر پڑا۔ ربض کی گلیوں میں جو خون ناحق بہایا گیا تھا اس نے حکم کو توبہ و استغفار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی زندگی کے آخری سال انتہائی تلخ گزرے۔ ابن القوتیہ لکھتا ہے ربض کے حادثے کے بعد حکم بن حشام کو بیماریوں نے آ گھیرا۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت میں رات گزار دیتا یہاں تک کہ اس نے وفات پائی۔ ابن حزم نے اس کے متعلق رائے ظاہر کی ہے کہ وہ گناہوں کو چھپا کر نہیں کرتا تھا، خون بہانے میں سفاک تھا، اسی وجہ سے فقہاء اور صلحاء اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک سے زیادہ مورخین کا بیان ہے کہ وہ اخیر میں گناہوں سے بیزار ہو گیا تھا اور توبہ کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین۔ حکم بن حشام بن عبد الرحمن الدخل نے 52 سال کی عمر میں 821 عیسوی میں ابتلاء و آزمائش کی دنیا سے چھٹکارا پایا۔ ان نقائص کے باوجود جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے وہ بہادر اور صاحب عزیمت تھا، حکام اور اعمال کا بہتر انتخاب کرتا اور عدل و انصاف کے قیام میں گہری دلچسپی لیتا۔ حکم بن حشام کی اولادیں بہت زیادہ تھیں۔ اس نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو اپنا جانشین مقرر کیا جو علم و فضل اور شعر و ادب میں قد آور تھا اور شجاعت میں بے مثال۔ تو سامعین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرا چینل وسیم وژڈم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور
ضرور پریس کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ شکریہ۔